ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم بحث آ رہی ہے سورت کے آخری میں، آپ لوگ یہ سن کے ضرور جائیے، انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ میں کتب حناف کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخری میں حکم دیا کہ قرآن کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے، کہ قرآن پڑھا جائے ہم موبائل کی آواز کو بلند کریں، قرآن پڑھا جائے اور ہم دنیا کی باتیں کریں، نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کریں؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کیا کریں؟ بولیے، غور سے سنیں، سننا کافی نہیں بلکہ غور سے سننا، کان لگا کے سننا ہے ایک۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، یعنی غور سے دو، اس کے بعد وہ انصتوا، خاموش رہو، یعنی بات مت کرو۔ اگر غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر چھا جائیں گی۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کا 4 انعام اسی وقت ہوتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو ڈپریشن سے محفوظ رکھے گا، اللہ ان کے دلوں پر سکون نازل فرمائے گا، اور اس پر کئی یہودیوں نے تجربہ کر لیا ہے، کبھی ہم بتائیں گے۔ نمبر 1 وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ نمبر 3 وحفظہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہمیں بات نہیں کرنا ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ امام پڑھ رہا ہو تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام جب قرآن پڑھ رہا ہے تو خاموش رہو، مت پڑھو۔ یہ آیت قرآن سے متعلق نہیں، آیت مکی ہے یا مدنی؟ سورت مکی ہے، آیت مکی ہے، کیونکہ اس وقت مشرکین کا یہ منہج تھا، کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، تو اللہ نے کہا غور سے سنو۔ کہتے تھے والغوا فیہ، شور و غل کر دو، مشرکین کہتے کہ خوب شور و غل کر دو تاکہ ان کی آواز نہ سنی جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، کان لگا کر کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑنا کہ امام کی قرأت جب ہو رہی ہو تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فائدہ اخذ کرنا یہ عقلاً اور نقلاً ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو امام تو پڑھتا ہے مغرب میں، آپ سنتے ہیں، لیکن ظہر میں تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، ظہر میں پڑھ رہا ہے تو آپ تو نہیں سنتے۔ بھائی مغرب میں امام پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن ظہر میں تو امام قرأت نہیں کرتا نا، امام قرأت کرتا ہے لیکن مقتدی اس قرأت کو نہیں سنتے، تو پھر آپ کیوں نہیں ظہر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا تو غور سے سنو، خاموش رہو، چپ رہو، تو اتنے مغرب اور عشاء اور فجر میں ہم قرأت سنتے ہیں، ظہر اور عصر میں ہم امام کی قرأت نہیں سنتے، تو پھر یہ آیت دلیل کیسے ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب امام یہاں پڑھ رہا ہے تو غور سے سنو، تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر جگہ کے لیے، جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ تو یہاں امام کی قرأت ہو رہی ہے اور لوگ فجر کی نماز جماعت چھوڑ کر کے سنت پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا اس وقت ان کو یہ آیت نہیں سمجھ میں آتی؟ جب امام قرأت کر رہا ہو تو غور سے سنو، خاموش رہو، لیکن امام کی قرأت کو چھوڑ کر کے الگ سے مسیحی میں فجر کی سنت پڑھتے رہتے ہیں، گویا آپ نے فجر کی سنت کو کس کا درجہ دے دیا؟ فرض کا درجہ دے دیا۔ تو اس آیت کی مخالفت لازم آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں بھی تو امام جب پڑھ رہا ہو تو غور سے سنو، نمبر 1۔ نمبر 2، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی اقامت کے لیے تشریف لائے اور ایک صحابی کو دیکھا کہ فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی اقامت ہو چکی وہ سنت پڑھ رہے ہیں، حدیث بخاری میں۔ آپ نے فجر کے بعد اسے بلایا کہ آج صبح اربعین، کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہو گئی؟ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، تم نے 4 رکعت کیسے بنا دیا؟ کیونکہ بعد رمات اللہ سے بھی لوگ چپک گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہو، یہ اقامت ہو گئی ہو، تو پھر کوئی دوسری نماز مت پڑھو۔ اس لیے ہندوستان کی بڑے عالم حنفی عالم علامہ عبداللہ لکھنوی نے حنفیت کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا کہ جو لوگ فجر کی سنت پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان کی یہ سنت پڑھنا، ان کی یہ سنت کے خلاف ہے، ان کی یہ سنت کے خلاف۔ ایک اور علامہ عبداللہ لکھنوی نے کتاب لکھی جو بہت بڑے حنفیوں کے عالم و محدث ہیں، امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام،
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کہتے ہیں کہ یہ آیت سورہ فاتحہ چھوڑنے کی دلیل نہیں بلکہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے۔ سن گئے آپ؟ علامہ عبدالحی لکھنوی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کی قرأت ہو رہی ہو تو تم امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ غور سے سنو، علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ چھوڑنے کی دلیل نہیں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے۔ اچھا، انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ کسی آیت سے لی۔ غور سے سنیے آپ لوگ، کیسے؟ کہاں کہ امام سورہ فاتحہ آواز سے پڑھتا ہے اور ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ آہستہ پڑھتے ہیں، جس طرح مؤذن اللہ اکبر زور سے کہتا ہے اور ہم آہستہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو مؤذن سے ہمارا ٹکراؤ نہیں ہوتا تو امام سے ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے کہا وہ خاموش رہو، چپ رہو، آواز مت کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا آواز نہیں کرتا بلکہ جی میں پڑھتا ہے، کیونکہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہم کیا کریں، تو کہا اقرا بہا فی نفسی، اپنی جی میں پڑھو۔ یہاں جی میں پڑھا جا رہا ہے تو ہم جی میں پڑھنے سے امام سے ٹکراؤ لازم نہیں آتا۔ نمبر دو۔ نمبر تین، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اس پلیٹ فارم سے انہوں نے حق کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہاں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والی آیت، اس کے بعد وَإِذَا قُرِئَ قرآن کے بعد والی آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس کے بعد وَضَرُّعًا، اس کے بعد وَخِيفَةً، اپنے رب کو پکارو اپنے جی میں، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، یاد کرو آواز سے نہیں۔ تو اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں۔ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں اپنے جی میں پڑھتے ہیں، آواز سے نہیں پڑھتے ہیں۔ لہذا علامہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے، چھوڑنے کی دلیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے